تو چلیں آج ایک بہت ہی خاص سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو تاریخ اور ایمان کے بالکل سنگم پر ہے۔ ہم قرآن میں مذکور ان 25 عظیم پیغمبروں کی زندگیوں اور ان کے پیغامات کو جانیں گے جنہوں نے نسل در نسل انسانیت کی رہنمائی کی۔ اچھا، کہا تو یہ جاتا ہے کہ تاریخ میں لاکھوں پیغمبر آئے، لیکن قرآن پاک خاص طور پر ہمیں 25 ایسی ہستیوں پر توجہ دینے کو کہتا ہے جن کی کہانیاں ہمارے لیے رہنمائی کے لازوال اسباق سے بھری ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کون تھے، اور کیا کوئی ایک ایسا مشن تھا جو ان سب میں مشترک تھا، جو ان سب کو آپس میں جوڑتا تھا؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سفر کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے نبوت کے سلسلے کو، پھر دیکھیں گے انسانیت کے سب سے پہلے رہنماؤں کو، اس کے بعد بات ہوگی عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم کی، پھر بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی، اور آخر میں ہم پہنچیں گے آخری رسول تک۔ تو پہلا باب ہے نبوت کا سلسلہ، یعنی ایک ہی پیغام جو کبھی ٹوٹا نہیں۔ اب دیکھیں، صدیوں اور ہزاروں سال کے فاصلے تھے ان کے بیچ، لیکن ہر پیغام ایک ہی بنیادی سچائی لے کر آیا، اور وہ پیغام تھا توحید کا، یعنی اللہ کا ایک ہونا۔ یہی وہ مرکزی، وہ بنیادی عقیدہ تھا جسے ہر نبی نے اپنی قوم کو سکھایا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک سچے خالق کی۔ سمجھیں، یہ وہ سنہری دھاگا ہے جو ان تمام عظیم کہانیوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے باب پر، انسانیت کے پہلے رہنما یعنی وحی کا آغاز۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے وہیں سے جہاں سے خود انسانیت کا آغاز ہوا، ان پہلے پیغمبروں کے ساتھ جنہوں نے بتایا کہ جینا کیسے ہے۔ اور سب سے پہلے ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان اور پہلے نبی۔ انہیں مٹی سے بنایا گیا، ہر چیز کا علم سکھایا گیا، جنت میں رہتے تھے لیکن ایک لغزش ہوئی اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ لیکن اہم بات یہ کہ انہوں نے فوراً توبہ کی اور انسانیت کے پہلے رہنما بنے، اور یہیں سے نا وہ ایک سائیکل شروع ہوتا ہے جو ہمیں آگے ہر کہانی میں نظر آئے گا، یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی، انسان سے غلطی، اور پھر توبہ کے ذریعے واپسی کا موقع، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا جھگڑا انسانی تاریخ کا پہلا قتل بن گیا۔ پھر آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں علم کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھا، کپڑے سینا سکھایا، اور کہتے ہیں کہ وہ بہتر زبانیں جانتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ہر قوم کو اسی کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ تو ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور علم جو ہے نا، وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، صبر اور استقامت کی ایک ایسی داستان کہ انسان حیران رہ جائے۔ آپ سوچیں، 950 سال تک ایک ہی پیغام دینا، اور قوم ہے کہ مذاق اڑائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے حکم پر ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی، اور پھر وہ طوفان آیا جس نے کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بچا تو کیا، صرف وہ کشتی، اس میں سوار ایمان والے اور جانوروں کے جوڑے۔ اس نجات نے انسانیت کو ایک نئی شروعات دی، اور اسی وجہ سے حضرت نوح کو آدم الثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتا ہے ہمارا تیسرا باب، عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست۔ یہاں سے نبوت کی تاریخ ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے، ایک ایسی شخصیت جن کی میراث آج بھی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی بنیاد ہے۔ ذرا تصور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوری تہذیب کے خلاف، بت پرستی کے خلاف توحید کا عالم لے کر اکیلے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دلیل اور حکمت سے اپنی قوم کو چیلنج کیا، اور جب سزا کے طور پر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہی آگ گلزار بن گئی۔ یہ ان کے ایمان اور ہمت کا سب سے بڑا، سب سے واضح ثبوت۔ یہ سلائیڈ بہت اہم ہے، یہ سمجھ لیں نبوت کی تاریخ کا ایک نقشہ ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے رہنمائی کی 2 عظیم شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک طرف ہیں ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کی نسل سے آگے چل کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دوسری طرف ہیں ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، جن کی نسل میں بنی اسرائیل کے بے شمار عظیم پیغمبر آئے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو چلیں اب چلتے ہیں چوتھے باب کی طرف، بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی۔ یہ پیغمبروں کا ایک پورا دور تھا۔ اب ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کی بات کریں گے، ایک ایسا زمانہ جب بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے ایک کے بعد ایک مسلسل پیغمبر بھیجے گئے۔ اس دور میں ہمیں کئی عظیم ہستیاں ملتی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی زندگی صبر اور معاف کر دینے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے ایک پوری قوم کو غلامی سے آزاد کرایا اور انہیں قانون دیا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، جو صرف نبی نہیں تھے بلکہ عظیم بادشاہ بھی تھے،
और उन्होंने इंसाफ और हिकमत पर मबनी हुकूमतें कायम की। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो मौजज़ात और रूहानी तजदीद का पैगाम लेकर आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को ही देख लें। जिन भाइयों ने उन्हें हसद की आग में जलकर कुएं में फेंक दिया था, कई साल बाद जब वही भाई मजबूर होकर उनके सामने मदद के लिए खड़े थे, तो उन्होंने क्या किया? कोई बदला नहीं लिया, बल्कि कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये कुरान में माफ़ी की शायद सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत मिसाल। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका मुकाबला इस दौर के सबसे बड़े जालिम फिरौन से, जो खुद को खुदा कहलवाता था। हज़रत मूसा ने उसकी खुदाई को चैलेंज किया और अल्लाह के हुक्म से समंदर को बीच से चीरकर अपनी कौम को आज़ादी दिलाई। ये कहानी हमें बताती है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार जीत इंसाफ की ही होती है। अच्छा, इस दौर के कुछ पैगंबरों को ऐसे खास मौजिज़ात दिए गए जो बिल्कुल मुनफरिद थे। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा मोम हो जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा, जिन्नात, यहाँ तक के जानवरों से भी बात कर सकते थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के पैदा हुए, बीमारों को शिफा देते और यहाँ तक के मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। ये हर मौजिज़ा उनकी नबूवत की एक खुली निशानी थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी बाब पर, आखिरी रसूल, खातमुन नबीयीन। नबूवत का ये अजीम सिलसिला यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचता है, एक ऐसी हस्ती के साथ जिनका पैगाम किसी एक कौम या एक ज़माने के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सफर 570 ईस्वी में मक्का में शुरू हुआ, जहां लोग आपको नबूवत से पहले ही आलमीन यानी अमानतदार के नाम से जानते थे। 40 साल की उम्र में जब पहली वही नाजिल हुई तो सब कुछ बदल गया। 622 में मक्का से मदीना हिजरत ने पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। 630 में मक्का बगैर किसी खून खराबे के फतह हुआ और 632 में आपने अपना आखिरी खुतबा दिया और इस मिशन की तकमील का ऐलान कर दिया जो हज़रत आदम से शुरू हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा वो है कुरान, एक जिंदा मौजिज़ा। ये किताब एक ऐसे नबी पर उतरी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इस किताब का अदबी और इल्मी कमाल ऐसा है कि ये आज भी 1400 साल बाद भी पूरी इंसानियत को चैलेंज करती है कि इस जैसी सिर्फ एक सूरत ही बनाकर दिखा दो, और ये चैलेंज आज तक पूरा नहीं हो सका। और आखिर में ये बात जो इस पूरी दास्तान को आज के दौर से हम सब से जोड़ती है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में वो लोग भी होंगे जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे, वो मेरे भाई हैं। तो ये कहानियाँ सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है, ये एक जिंदा ताल्लुक है, एक ऐसा रूहानी सिलसिला जो आज भी हर मानने वाले के दिल को अपने आगाज से जोड़े हुए हैं।